خدا بھی حسین کا خدا ہی حسین، سبحان اللہ، دشمن بھی نہ کر سکے برائی حسین دی، صورت ہی حق نے نہ بنائی حسین دی۔ سبحان اللہ، جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حمد و صلاۃ کے بعد بزرگان علم متبادل تعالیٰ مجھ سے قبل ثانی حضور مدینہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد طبرانی صاحب جامع مدینہ اپنی لیلاتی جہاتی آواز سے ہمارے روح ذات کو منور فرمائے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی علم عمل فہم میں رحمت و برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کو مکمل صحت عطا فرمائے کہ ساری زندگی جان ماشاءاللہ۔ یہ محفل کا انعقاد و اہتمام ہمارے محمد مسجد حاجی شاہ محمد محمد شاہ اراکین و ممبران و دیداران اس کا انعقاد و اہتمام کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں جو گھروں میں مائیں محمد سن رہی ہیں، اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ الحمدللہ کیونکہ میری یہ پہلی حاضری ہے اور دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس محبت مبدل عشق و پیار کو تا حیات قائم دائم فرمائے اور اس سنگت یاری کو اللہ تعالیٰ معیشت کے میدان میں بخشش کی رہا۔ قرآن کریم کی معروف اور مشہور آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے سب کو مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اہل بیت اطہار جیسا کوئی گھرانہ نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کے سامنے حافظ نور صاحب نے بتا دیا، یہ بات چھوڑ گئے کہ اہل بیت اطہار نے ہمارے میسج ہمارے پیغام ہمارے کون سا عمل چھوڑا ہے کہ صرف حسین حسین کریں یا کچھ عمل بھی چھوڑا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم حسین حسین کریں کہ امر حسین کو اپنا لیں تو کیوں نہ فیض حسین کو تبدیل کریں۔ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا عمل ہو رہا ہے۔ ذکر کرنے والے دنیا میں کم نہیں، وہ جو یزید کو مان اللہ لعنتی مردود کردار کا آدمی اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہے تو وہ اہل بیت اطہار کی عظمت و شان کا انکار نہیں کرتا، لیکن وہ ہر گھر کی ہے، بس ان کے بڑوں نے جو گستاخی کی ہے اور اس کی نمک حلالی کرنے کے لیے انہوں نے کام کیا ہے، بس انہیں وہ مبارک کو ہمیں آمنہ کا لال مبارک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ذکر حسین سے بہتر فکر حسین، غم حسین اور یاد حسین اور امر حسین کو دوران اپنی ہوگی۔ لاکھوں غوث مل جائے وہ صحاب تابعی کی تبا تابعی کی برابری نہیں کر سکتے، لاکھوں تابعی تبا تابعی مل جائے وہ تابعی کی برابری نہیں کر سکتے، لاکھوں تابعی مل جائے وہ صحابی کی برابری نہیں کر سکتے، اور لاکھوں صحابہ مل جائے نبی کی برابری نہیں۔ جب تک میں بلواتا نہیں کہ بولنے کی عادت نہیں ہے، معافی چاہتا ہوں میں آپ سے، میں پہلی مرتبہ آیا، شاید طبیعت معلوم ہو جائے، اگر اچھا لگے پھر انشاءاللہ ملاقاتیں ہوں۔ بتاؤ سارے صحابہ اگر مل جائیں وہ نبی کی برابری نہیں کر سکتے، اور سارے نبی مل جائیں وہ آمنہ کے لال کی برابری نہیں کر سکتے، کتنا بھی ہو جائے، لیکن باپ باپ ہوتا ہے، اولاد اولاد ہوتی ہے، کتنی عظمتوں کا مالک ہو، اگر نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات دنیا میں نہ ہوتی تو کیا حضرت امام حسین کو یہ درجہ مل سکتا تھا؟ نہیں۔ بولو، نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نہ ہوتی تو یہ درجہ تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کائنات کو مارتے وجود میں نہ لاتا۔ تو اللہ نے پوری کائنات کا اگر رونق کسی کو بنایا، رونق کائنات بنایا، روح کائنات بنایا ہے تو آمنہ کے لال سے بنایا، اور سرور کائنات امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات بابرکات
ہمیں جو درس دیا اس سے پہلے آپ اہل بیت اطہار کو درس دیا، پہلے بیت اطہار نے اس پر عمل کیا ہے، اس کے بعد صحابہ نے عمل کیا، پھر تابعین نے وہی عمل دہرایا، تبع تابعین نے وہ عمل دہرایا، غوث و قطب و ابدال و اوقات میں اللہ کی ولیوں نے سب نے یہی عمل دہرایا ہے، جبھی اللہ نے انہیں مقام محبوبیت عطا فرمایا۔ جس نے اس راستے کو چھوڑ دیا، کوئی ابلیسی بنا، کوئی یزیدی بنا، کوئی فرعونی بنا ہے، طرح طرح کے تفرقے دنیا میں بن گئے ہیں، لیکن آج بھی اگر اس پیغام پر عمل کیا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں مقام و درجے سے نواز رہا ہے۔ جو اس کو دہرائے گا وہ مالا مال ہوگا۔ باقی اور سندھی میں کہتے ہیں ہرو بھرو کا خالی ڈھنڈورا پیٹنا، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پیغام حسین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سوچنے کی بڑا خلا ہے، ہمیں اہل سنت والجماعت ہے، اور الحمدللہ بابا کے درجے کی چوٹ پر اور بے کائنات کے دنیا کے علماء کو چیلنج کرتا ہوں، پوری کائنات اگر اس بات پر ریسرچ کرے تو اہل سنت والجماعت سے بڑھ کر کے کوئی اعلیٰ اربا بہترین اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ کوئی مسلک عطا نہیں کیا، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، کیونکہ ہمیں مومن قادیانی سے پوچھو کہ تب وہ مومن، اس سے پوچھو کہ تب وہ مومن ہو کہ تب وہ مومن، اور آج کل جناب اللہ سب سے بڑا مومن، لیکن قربان جائیں عظمت و شان پر مومن کا معنی ہے ماننے والا۔ مومن کا معنی کیا ہے؟ ماننے والا۔ مومن کا معنی کیا ہے؟ ماننے والا۔ اچھا، مومن کا معنی ہے ماننے والا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہے، اگر ہم ازل سے دیکھیں تو اللہ کی ربوبیت کا ماننے والا انکار کرنے والا نہیں، یہ ذرا بولنے کے لیے عادت ڈالیں، ہم اللہ کی ربوبیت کو ماننے والے انکار کرنے والے نہیں، نبی کی نبوت کو ماننے والے انکار والے نہیں، رسولوں کی کہنے چلو نا رسولوں کی رسالت کو ماننے والے انکار کرنے والے نہیں، صحابہ کی صحابیت کو ماننے والے انکار والے نہیں، خلفائے راشدین کی خلافت راشدہ کو ماننے والے انکار والے بولو بولو نہیں، جناب اہل بیت اطہار کی عظمت و شان کو، ان کی رفعت ان کی بلندی کو ماننے والے انکار والے نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی عظمت و شان کو ماننے والے انکار والے نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی رفعت کو ماننے والے انکار والے نہیں، اہل بیت اطہار کو اللہ نے جو درجہ دیا ہے اور جو ازواج مطہرات کو اللہ نے مقام عطا کیا ہے اس کو ماننے والے انکار والے نہیں، حضرت ابوبکر کی صداقت کو ماننے والے انکار والے نہیں، بولو اگر مومن ہو تو پھر جواب دو، ہم حضرت ابوبکر کی عظمت و شان کو ماننے والے انکار والے نہیں، عمر کی عدالت کو ماننے والے انکار والے نہیں، عثمان کی سخاوت کو ماننے والے انکار والے نہیں، حیدر کرار کی شجاعت و بہادری، دلے کی عبادت ریاضت کو ماننے والے انکار والے نہیں، ہم تابعین کی تابعیت کو ماننے والے انکار والے نہیں، تبع تابعین کی عظمت کو ماننے والے انکار والے نہیں، غوثوں کی غوثیت کو ماننے والے انکار والے بولو بولو نہیں، جناب اللہ تبع تابعین کی لے کر کے اب چلتے رہو، اللہ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ادنا سے ولی کی عظمت و شان کو ماننے والے انکار والے نہیں، ہم محبتوں والے نفرتوں والے نہیں، ہم درود و سلام والے بم بلاس والے نہیں، بولو جو دھماکے کرتا ہو، جو جناب اعلیٰ بارود والا ہے وہ بارود والا مبارک رہے، ہمیں آمنہ کے لال نے درود والا سبحان اللہ، درود و سلام کے گدلے پیش کرنے والے، سرکار کی عظمت و شان کو ماننے والے، ہم امن پرست ہیں، ہم دنیا میں امن کا پیغام دیتے ہیں کیونکہ سرکار نے محبت سکھائی ہے اور محبت پھیلانے کے لیے اہل سنت والجماعت کو دنیا میں سبحان اللہ، الحمدللہ ہم مومن ہیں، اور مومن کا معنی ماننے والا، کچھ ماننا کچھ نہ ماننا یہ طبیعت ہے، لیکن سب کچھ ماننا یہ شریعت ہے، وہ طبیعت پر چلتے ہیں ہم شریعت پر سبحان اللہ، تو پھر مانا جائے گا کہ یا نہیں، ہم کیا ہے بولو کون ہے مومن، کیا ہے بولو مومن، اچھا چلو اس کو یہیں چھوڑو، آپ قرآن کریم کی آیت کو ذرا سمجھیں اور اس بعد چند معلومات کر کے زیادہ لمبی چوڑی نہیں کہ ایک علامہ صاحب کے دوسرا حیدرآباد سے آیا، جتنا دور سے آیا اتنا دور نہ تھا کھائے گا، تو ایسی بات نہیں، میں مختصر سے گفتگو کروں گا، زیادہ توجہ آپ کی میری طرف ہو، درود و سلام کی گجرے پیش کرتے رہو، سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ، نہیں تو ماشاءاللہ 3 بڑے گیٹ ایک بڑا گیٹ ہے، چلے جاؤ روکوں گا میں نہیں، لیکن جب تک بیٹھے وہ مسرور ہو کر بیٹھو، مجبور ہو کر نہیں بیٹھو، بات اچھی لگی سبحان اللہ نہیں لگے سبحان اللہ، باور بلند شریف بڑی عطا اللہ جل جلالہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا سبحان اللہ، یہ قضا اتنی ٹھنڈ بھی نہیں ہے کہ آوازیں دب گئی، آپ سارا باب بلند کر سبحان اللہ، آپ کا عقیدہ ہے کہ ہم یہاں سے پکارے آمنا
اللہ کلال کو مدد کی طرح سنتا ہے عقیدہ ہے تو اتنا عقیدہ رکھ کر کے بعد بولوں کے تو سبحان اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین سبحان اللہ اللہ کی ذات بابرکات ہمیں مخاطب ہو کر کے لائے یا ایھا الذین آمنوا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ شاہ فرماتا ہے ایمان والوں میرے نبی کے دامن میں آنے والوں میرے نبی کا نام جپنے والوں بدعات سے محبت کے دامے داروں سے آپا کو ماننے والوں خلفاء راشدین کی عظمت و شان کو ماننے والوں اللہ تعالیٰ تم سے مخاطب ہے اے ایمان والوں استعینوا جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے سبحان اللہ کیا آ جائے مصیبت کیا آ جائے مصیبت اچھا کوئی مر جائے یہ بھی مصیبت ہے کوئی فوت ہو گیا یہ بھی مصیبت ہے پہاڑ ٹوٹ پڑا مصیبت ہے گھر تباہ ہو گیا یہ مصیبت ہے بیوی چلے گی یہ مصیبت ہے بچے چلے گئے یہ مصیبت ہے ماں چلے گی باپ چلے یہ مصیبت ہے یتیم لاوارث ہو گئے یہ مصیبت ہے طرح طرح کی مصیبت ہے اللہ شاہ فرماتا ہے استعینوا اے لوگوں جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے کوئی بلا آ جائے مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑ جائے تمہاری ماں چلی جائے تمہارا باپ چلا جائے بھائی چلے جائے عیدوں کربا چھوڑ جائے تمہاری دکان تباہ ہو جائے کارخانہ ختم ہو جائے اللہ یا اللہ ہمارے یہاں کا نقصان ہو جائے کیا کرے مامے نہ کرے گھوڑا گھوڑا کرے اللہ فرماتا نہیں لوگوں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں یا اللہ ہم مومن ہیں ہمیں سمجھا صحیح قرآن تیرا ہماری عقل سے دور ہے تیرا قرآن آزاد پائے مولا سمجھا تو صحیح آسان لفظوں میں بتا قرآن ہم سے کیا کہہ رہا اللہ فرماتا ہے استعینوا جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے کوئی بلا آ جائے ہو بکا نہیں کرنا سبحان اللہ یہ کیوں پڑھ رہے سبحان اللہ جب تک بات نہیں بولنے کی عادت نہیں میری بیٹری چاہتی ہوں سبحان اللہ اچھا کیا ہونا چاہیے آؤ بکا بولو آؤ بکا نہیں کرنا باویلا نہ کرو گلے پان چاک نہ کرو بالوں میں مٹی نہ ڈالو یاد نہ کیوں نہ کرے اللہ فرماتا ہے لوگوں میرے نبی کی زندگی پر نگاہ ڈالو میرا نبی فرماتا ہے لوگوں اگر تم نے ایسا کیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے سبحان اللہ ہم میں سے نہیں ہے ہم میں سے نہیں ہے یا اللہ گھر چلا جائے بیوی گئی بچے گئے ماں گئی باپ گیا بھائی گئے بہن گئی عزیز و کرما چھوڑ گئے کاروبار تباہ ہو گیا تو ہمیں منع کر رہا یہ نہ کرو یا اللہ کیا کرے اللہ شاہ فرماتا ہے بالصبر والصلاۃ پہلے تم صبر کرنا پھر نماز پڑھ لینا سبحان اللہ کیا کرنا پہلا کام صبر کرنا کیا صبر یہ لفظ پکا لو پہلا کام کون سا ہے صبر کرنا دوسرا کام نماز پڑھنا نہیں مولوی نماز کا نہیں مومن محرم کی ضرورت ہے ربیع الاول کی ضرورت بن جائے 11ویں کے مہینے کی ضرورت بن جائے نماز کا میں نہیں بولوں نماز مولوی کو اچھا آؤ اللہ شاہ فرماتا ہے بالصبر والصلاۃ پہلے صبر کر لو پھر نماز سے مدد لو یا اللہ یہ جو نقصان ہوا یہ کون بھرے گا ہم کو لاوارث ہو گئے یتیم ہو گئے بے سہارا ہو گئے بے یار و مددگار ہو گئے یا اللہ ہمیں منع کر رہا ہے اب صبر کا حکم دے رہا ہے اللہ فرماتا ہاں لوگوں صبر کا حکم دے رہا ہوں یا اللہ کیا صبر کا حکم ہے اللہ شاہ فرماتا کہ تم نے صبر
یا اللہ اگر ایسا کرے چلو صبر بھی کر لیں، نقصان تو ہو گیا، اب رونے سے اور بکات سے بڑا بڑا کرنے تو واپس تو نہیں آئے گا، یا اللہ کیا ملے گا؟ اللہ ایسا فرماتا کہ تم نے صبر کا دامن ہاتھ میں تھامے رکھا ہے، تم صبر کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے ہو، یاد حسین کو دہراتے رہے، امر حسین کو دہرایا، یا اللہ کے اسے دہرایا کیا نفع ملے گا؟ اللہ فرماتا پھر دنیا میں تمہارا کوئی نہ ہو، کوئی یار و مددگار نہیں ہے، کوئی سنگت ساتھی نہیں ہے، ان سبحان اللہ اللہ ایسا فرماتا ہے بے شک پھر میں صبر کرنے، میری طرف توجہ، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ اس کے ساتھ صبر کرنے والوں یا اللہ تو صابروں کے ساتھ ہے، پہلے صبر کا حکم دیا پھر نمازوں کے لیے کہا ہے، اب تو کیوں نہیں کہتا کہ میں صبر والوں کے بھی ساتھ ہوں، میں نمازیوں کے بھی ساتھ ہوں؟ یا اللہ سمجھا تو صحیح، صبر بھی ہم کریں، نمازیں بھی ہم پڑھیں، لیکن تو صابروں کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہاں لوگوں نمازیوں کے ساتھ میں نہیں، بات تھوڑی مشکل سے سمجھ میں، نمازیوں کے ساتھ، نمازی کے ساتھ ایسے نمازی کے ساتھ اللہ نے بھی نماز ایسے ہی پڑھا ہے۔ آؤ مسلمانوں ذرا نگاہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لوگوں نماز مومن کی نشانی نہیں ہے، نماز تو شیطان ابلیس نے پڑھی ہے، نماز تو جناب اللہ، نماز جناب اللہ ان کے لیے نہیں ہے، نماز تو یزیدی بھی پڑھ رہے تھے، نماز تو جناب اللہ ابلیس نے بھی پڑھی ہے، لہذا میں نمازیوں کے ساتھ نہیں ہوں۔ کوفہ میں دیکھو یا کربلا کی سرزمین میں دیکھو، جس کے ساتھ صبر ہے مجھ رب کی ذات اس کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ اچھا جس کے ساتھ صبر ہے اس کے ساتھ کون ہے؟ بولو اللہ، کون ہے؟ بولو اللہ۔ جس کا درد ہو جائے اس کو سب ہو جائے، سبحان اللہ۔ اچھا یا اللہ تم حکم کر رہا ہے کہ میں صبر والوں کے ساتھ ہوں، نمازیوں کے ساتھ نہیں۔ اللہ بے شک تو نے سچ فرمایا، ہم نے دیکھا تیرے محبوب کے حال کی زندگی دیکھی ہے، کربلا میں نمازی یزیدی بھی بنے ہوئے ہیں، نمازی در حسینی لشکروں میں بھی ہو رہی ہے، جناب اللہ تعالی وہاں بھی ہو رہی ہے، آزادی یہاں بھی ہو رہی ہے، تکبیریں وہاں بھی لگ رہی ہیں، تکبیریں یہاں بھی لگ رہی ہیں، وہ بھی دعوے دار گھرانے کے چشم و چراغ ہے۔ یا اللہ ہمیں واقعی مشکل پڑ جاتی، اللہ فرماتا لوگوں دیکھو مدینہ طیبہ سے لے کر کے کوفہ تک جس نے صبر کیا ہے مجھ رب کی ذات بھی اس کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ تین چیزیں اس کا پیغام، یہ تین چیزیں سمجھنا، تنقید کسی پر نہیں، برا کسی کو نہیں کہتے، پہلے اس کو اور مومن کا ماننے والا، اور مومن تنقید نہیں کرتا بلکہ اصلاح کرتا ہے، اور مومن امن کا پیغام دیتا ہے، جھگڑے والی بات ہی نہیں، پیار محبت کی بات ہے۔ اچھا تین چیزوں کا پیغام، کتنی چیزیں بولو؟ تین۔ ایک ہے نماز، جو نماز، دوسرا ہے صبر، تیسرا ہمیں قرآن کریم۔ اب صرف ہم جو محفل کرنے کا جو مقصد حاصل ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ لوگ جمع ہو گئے، کوئی صاحب آیا اور کہا کہ بیٹا کمال کر دیا، تڑپا ہے شریف جو کتاب چھات کی خبر کرو، چھات کی خبر کرو کو فائدہ میں بھیجو۔ اچھا تو نے نماز پڑھی ہے میری شادی، مول صاحب کی تقریر بڑی پیاری، اچھا کیا کھایا؟ لنگر کھایا تھا، تو لنگر کھانے آیا تھا، اسے تقریر میں آ کرنے آیا تھا۔ یاد رکھو جس قوم میں آ ہوا ہے وہ قوم تباہ ہے، لہذا کیا جیسے سبق کیا ملنا چاہیے؟ اس کا مطلب نہیں 11ویں کا مطلب 11 دے کے چٹ کر لے، 12ویں کا مطلب 12ویں چٹ کر دے، نہیں، 11ویں اور 12ویں کی محفل کا مقصد حاصل یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی میں انقلاب آئے، تبدیلی آئے، پھر سمجھ جائے کہ ہاں ذکر حسین نے مجھ کو کمال کر دیا ہے یا نہیں۔ اب جو آپ میری باتیں آپ کو ایک بندے کو نمازی نہ بنا سکتے، میری باتیں کس کام کی؟ حدیث سے تو آپ اپنے امام صاحب سے بھی سنتے ہوں گے، قرآن تو وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، تو قرآن تو ان سے بھی سنتے ہوں گے آپ، تو ان سے بھی آپ سن رہے نماز تو ادھر بھی پڑھ رہے۔ تو یہاں جو عمل نہیں پیدا ہو، جو نمازی نہ بنے، جو ذکر والا نہیں بن جائے، جو ہدایت والا نہ بنے، تو اس کے ذکر سننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایسے محفلوں کا کوئی مقصد ہے آپ نہیں، رسم بھی پوری ہو جاتی ہے۔
لہٰذا یہ رسمی محفل نہ ہو جس میں انقلاب برپا ہو جائے، ہاں نیکوں کے ساتھ ہو جائے، نیکوں کے قریب ہو جائے، سمجھ جاؤ کہ ہاں محفل کا اثر لنگر کو حلال کرنے کی بات آ جائے کہ لنگر ہم کھایا، جس یار کا کھایا اس کا لنگا بھی تو بچا، ہم تو اپنا حلال کر رہے ہیں، جس کے سب کے گھر کے گیت گا رہے ہیں، تو آپ بھی پھر کیا گیت نہیں گا سکتے ہو، عمل کے میدان میں تو آ سکتے ہو، صبر تو کر سکتے ہو یا نہیں؟ بولو صبر کر سکتے ہو، نماز بھی پڑھ سکتے ہو، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتے ہو۔ اب جی کہے کہ قرآن آپ پڑھو دیا سرکزال عمران مولوی صاحب کا قرآن پڑھا مجھے شرم پڑھو، کوئی بات نہیں، علی با سے پڑھنا شروع کر، پتا چلے 500 روپے دیہڑی، گاڑی کے نیچے بابا کی اتنی بڑی گاڑی کیوں نہ وہ گاڑی کا کام کر رہا ہے، 500 روپے دیہڑی جو ملتی، قرآن کریم کے علی با پڑھتے ہوئے شرماتے ہیں۔ آج کل کے بچے گلیوں سے گزرتے گانے گاتے نہیں شرماتے، کہ تو کمال ہے، بچے گانے گاتے ہوئے نہیں شرماتے، بابا بوڑھا ہو جائے قرآن پڑھتے شرما رہا ہے۔ خدا کی قسم قربان جائے حضرت امام حسین کی عظمت و شان پر، سر نیزے پر ہے، گھر لٹ گیا ہے، بچے محمد ذبح ہو گئے، جناب اللہ سارا گھرانہ لٹ گیا ہے، امام حسین نیزے پکڑے سبحان اللہ۔ شرم تو یاد کرنی چاہیے، امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نہیں ابو یا میرا سرطن سے جدا ہے، لوگ کیا کہیں گے حسین تو ہار گیا، نہیں بلکہ امام حسین نے نیزے پر چڑھ کر قرآن کریم سنا کر کے بتا دیا حسین اب بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں 3 پیغام دیے مسلمانوں، ایک نماز کا صبر کا حکم دیا، قرآن کا حکم دیا ہے، نماز کے قریب میں نہ جاؤ، صبر مجھ سے نہ ہو، بے صبری کا مظاہرہ کرو، کبھی باپ کو گالی دوں، کبھی ماں کو گالی دوں، کبھی بیوی پر ہاتھ اٹھایا، کبھی غیرت کے نام پر بچوں کو مارا ہے، لڑتے پھر رہے، صبر مجھ سے نہیں ہوتا، کیسا میں حسینی ہوں، کیسا میں مومن ہوں، نماز کے قریب میں نہ جاؤ، تو ایسے ذکر حسین کا کوئی نفع نہیں ہے، جو جناب اللہ ذکر حسین سے قرآن والا نہ بنے، اس امام حسین نے ساری زندگی پر عمل کیا ہے، بلکہ جاتے جاتے بھی 3 باتوں پر عمل کر گئے ہیں، اور آپ نے یہ ثابت کر دکھایا ہے جو ان 3 باتوں پر عمل کرنے والا ہے وہی مومن اور حسینی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے پر نگاہ ڈالے، حضرت علی حیدر کرار سے لیتے سرکار تو اعلیٰ الفاظات ہے، عشرہ مبشرہ کا دولہا ہے، ساقیہ کوثر جناب اللہ کا مالک ہے، حضرت علی حیدر کرار جس کے لیے سرکار فرماتے علی قرآن سے، قرآن علی سے ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن علی سے، علی قرآن سے۔ سرکار نے فرمایا نہ مدینہ میں والی بابوہا میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ ہے، انا دار الحکمت والی بابوہا میں حکمت کا شہر علی اس کا دروازہ ہے، اور سرکار نے یوں نہیں کہا نہ مدینہ میں والی بابوہا، صرف یہ حدیث ایسے نہیں ہے، اٹھاؤ سیاستہ کی حدیث کی کتبیں موجود ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں صداقت کا شہر ہوں، ابو بکر اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں صداقت و سچائی کا شہر ہوں، علی اس کی بنیاد ہے، میں عدل و انصاف والوں کا باپ ہوں، میں عدل و انصاف والوں کا شہر ہوں، دیوار اس کی عمر بن خطاب ہے، میں حیا والوں کا شہنشاہ ہوں، ابو بکر عثمان اس کا جناب اللہ چھت ہے، اور فرماتے سخاوت شجاعت و بہادری علم کا میں شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یار ایک بات مسجد میں جو اندر تو گیٹ سے آئے چھت سے فلان کیا گیٹ سے، بولو یار گیٹ سے۔ اچھا یہ گیٹ کے ساتھ اگر دیواریں نہ لگی گیٹ کھڑا ہے نہیں مسجد بنی، چھت نام مسجد کسی کام کی نہیں بولو یار نہیں بنیاد نام مسجد بن جائے گی نہیں دیواریں نام کھڑکیاں لگیں گی نہیں۔ تو پوری دنیا بات بتاؤ نا، سرکار نے فرمایا کہ اس کی کوئی بنیاد ہے تو حضرت ابو بکر ہے، اس کی کوئی دیوار ہے عمر بن خطاب ہے، اس کی کوئی حیا کا چھت ہے تو عثمان بن عفان ہے، اور اس کے کوئی دروازہ تو علی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ بات سمجھ میں آ گئی نا، یہ 4 سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی حدیث میں فرمایا۔ اب اشار میں نے بتایا نا کچھ ماننا کچھ نہ ماننا یہ طبیعت ہے، لیکن سب کچھ ماننا شریعت ہے، تو آپ طبیعت پہ چلو گے یا شریعت پہ؟ شریعت پر۔ امام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی حیدر کرار کی
عظمت و شان کو بیان فرمایا. مدینہ طیبہ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. انصار و مہاجرین صحابہ موجود ہے. سرکار علیہ السلام بھائی چارہ قائم فرما رہے ہیں. حضرت علی حیدر قطار رہ گئے. سرکار علیہ السلام نے بھائی چارہ قائم فرما دیا. انصار کو مہاجر کو انصار کا بھائی بنایا. لیکن جناب حضرت علی ابھی وقت نہیں آیا کہ حضرت علی قریب آ جاتے. سارے بھائی بن کر حضرت علی آئے. لیکن حضرت علی نے جو دیکھا تو میں آنسو آ گئے. میرے نبی نے فرمایا علی نہ رو, کیوں رو رہا ہے؟ اب کیا کہا آپ نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا, مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا, کیا وجہ ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اے علی میں تیرا دنیا میں بھی بھائی ہوں, میں تیرا آخرت میں بھی بھائی ہوں. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جتنا ایمان تھا اتنی آپ کے اندر غیرت موجود تھی. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. پوچھنے لگے بیٹی فاطمہ دی ابا جان, کالی ہے کی بابا جان کمرے میں نماز پڑھتے ہوں گے. سرکار نے دیکھا علی نماز پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. علی کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے. علی کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں. سرکار علیہ السلام مسجد میں گئے, دیکھا علی نماز پڑھ رہا ہے. سرکار سفر میں دیکھا علی نماز پڑھ رہا ہے. سرکار حضر میں علی نماز پڑھ رہا ہے. سرکار جنگ میں علی نماز پڑھ رہا ہے. ساری زندگی میں کوئی ایسی بات دکھاؤ جہاں حضرت علی نے قضا کی ہو. ارے علی نے قضا نہیں کی, تو نے میں نے ادا نہیں کی ہے. پھر کیسا میں حسینی, کیسا میں حیدری ہوں. آؤ مسلمانوں, علی نے نماز قضا نہیں کی ہے. حسینی وہ جو نماز قضا نہ کرے. سبحان اللہ. دیکھو میں ان کے ملفوظات بتا رہا ہوں, میں ان کی عظمت بتا رہا ہوں, تو اس پر عمل کرنے کے لیے میرا حق ہے یا نہیں بولتے ہیں؟ عمل کرو نہ کرو, یہ دن قیامت میں نہیں کہ نا ہمیں پتہ نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں مجھے لا کر کھڑا کر دے گا کہ اس جاہل کو جو بھیجا تھا جاہل, لیکن تمہیں بات بتا گیا. تو اب عمل میرا ہونا آپ کا کام ہے. میں تو الحمدللہ نماز بھی پڑھتا ہوں, تو پڑھاتا بھی ہوں, میں تو امام ہوں. لہٰذا آپ کا بھی کام ہے نماز پڑھو تو پکے مومن حسین. سبحان اللہ. حیدر قرار کو سرکار علیہ السلام نے فرمایا علی تجھے دیکھو گھر میں نماز پڑھنا, تو پوترا ہو گیا, مٹی کا باپ ہو گیا ہے. آقا کا کیوں ایسے فرمایا؟ سرکار نے فرمایا علی گھر میں دیکھو تو نماز پڑھ رہا ہے, سفر میں دیکھو تو نماز پڑھ رہا ہے, حضر میں دیکھو تو نماز پڑھ رہا ہے, مسجد میں دیکھو تو نماز پڑھ رہا ہے. علی اتنی عبادتیں کرتا ہے. کسی نے پوچھا علی تیری اتنی عبادت ہے, تیری اتنی عبادت ہے, بلا اپنی عبادت میں اس کو دیکھا ہے. حضرت علی فرماتے جب تک میں دوسرا سجدہ نہیں کرتا, جب تک پہلے سجدے میں اس یار کے جلوے نہ دیکھوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا علی, یا غوث اعظم. میرے تین بھائی کو مولوی صاحب آتے مت بولتے رہو. مولوی صاحب نے ریموٹ لے لیا, میں ٹی وی دبا دی, مولوی صاحب چل رہے نعرے والے لگا کو پانی یعنی بھی پی. سبحان اللہ. حضرت علی حیدر قرار مولا کائنات ہے. سرکار نے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پر صدقے جائے. سرکار نے فرمایا علی اتنی عبادتیں کیوں کرتا ہے؟ اب کیا کا پہلے سجدے میں یار کے جلوے مل جاتے ہیں, دوسرا سجدہ سیاس میں کر لیتا ہوں. مقام صبا ہے, 30 صحابہ نے روایت کی ہے. سبحان اللہ. کتنے صحابہ نے بولا؟ 30 صحابہ فرماتے حضرت علی کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی چلے جاؤ, جا کر فلاں کام کر کے آگے آ جاؤ. مولا کائنات ایک کام کے لیے گیا. 30 صحابہ فرماتے ہم نے نماز عصر پڑھ لی ہے. نماز عصر جو پڑھ لی ہے, حضرت علی آئے نماز پڑھ چکے. سرکار نے یہ نہیں پوچھا علی تو نے نماز پڑھی ہے یا نہیں ہے. انہیں معلوم ہے جو سفر میں نماز نہ چھوڑے, جو گھر میں عبادت نہ چھوڑے, جو حضر میں عبادت نہ چھوڑے, وہ کیسے عصر کی نماز چھوڑے گا؟ وقت بھی کم ہے, وقت بھی قلیل ہے, اور علی عصر کی نماز چھوڑ دے یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن میرا بیدار, میرا علم, میرا مطالعہ یہ کہتا ہے سرکار نے علی کو اس لیے کہا علی جانو بچھا, ہم دیکھنا چاہتے ہیں جتنا چلایا کہ چلاتے نہیں ہے. سبحان اللہ.
علی اپنے زانوں بچھا، حضرت علی نے زانوں بچھائے، میرے نبی نے سر عبدت کو رکھا ہے، میرے نبی سو گئے۔ سبحان اللہ، میرے نبی سو گئے۔ تم نہ سو جانا، میرا نبی سوئے، میرا نبی سوئے، دل کی آنکھیں کھلی رہتی ہے، میرے نبی فرماتے میری ظاہری آنکھیں بند ہو جائیں، میں دل کی آنکھوں سے دیکھ لیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، میرے سے وہ یہ نہ سمجھنا کہ میں آگے ہی دیکھ رہا ہوں، جیسے اللہ نے مجھے آنکھیں روشنی آگے فرمائی ہے، اسی طرح میں ماتھے کے پیچھے سے بھی دیکھا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، حضرت علی حیدر کرار نے نماز اثر نہیں پڑھی ہے، سرکار نے زانوں بچھوائے، حضرت علی نے زانوں بچھائے، میرے نبی نے اپنا سر مبارک رکھا ہے، سو گئے۔ میرے حضرت علی مولا کائنات ہے، میرے نبی کو کبھی چہرے والضحیٰ کو دیکھتے ہیں، کبھی ڈھلتے ہوئے سورج کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، توجہ سے بات سمجھنا، کبھی ڈھلتے ہوئے سورج کو دیکھ رہے ہیں اور یوں کہہ رہے میں طیبت ویکھا تیری صورت نو ویکھا۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں ہے تو اتنا زور لگا کہ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، طیبت ویکھا تیری صورت نو ویکھا، میرے کعبہ بھول گیا میں تیری رکھا، تیری شرادی رکھا، میں اگلا فکر پیاری۔ سبحان اللہ، میرے آقا صدقے جاؤں آپ کی عظمت و شان پر، لیکن نماز بھی اللہ کا فرض ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، لیکن حضرت علی کو نماز کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ قربان جاؤں مومن حسینی تیری عظمت و شان پر، علی کو نماز کی فکر کھائے جا رہی ہے، تجھے قضا کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، خدا رہا میدان عمل میں اتراؤ، خدا کا واسطہ ہے حسینی ہو، اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہو، واسطہ اہل بیت اطہار کیا گوشت کا ہے۔ حضرت امام حسین کے بابا جان علی حیدر کرار کبھی چہرے و دعا کو دیکھتے، کبھی آسمان کے سورج کو دیکھتے، تیر صحابہ فرماتے نبی سوئے رہے، سورج ڈھل گیا۔ سبحان اللہ، نبی سوئے رہے، نبی سوئے رہے، نبی سوئے رہے، سورج ڈھل گیا، میرے نبی کی آنکھوں میں جناب آرام ہے، آنکھوں میں نیند ہے، میرا نبی سو رہے، میں یوں کہہ دوں میرا نبی سونے نہیں آیا تھا، میرا نبی تو علی کو بھانپنے آیا تھا، سبحان اللہ، علی کو چیک کرنے آیا تھا، علی کو دیکھنے آیا تھا۔ اطاعت رسول کی اللہ کی اطاعت ہے، نماز چلی جائے کوئی بات نہیں، میرے نبی سے بڑا کوئی پیر نہیں، علی سے بڑا کوئی مرید نہیں۔ سبحان اللہ، شاید مدانی دے دی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ انگلش میں بھی اردو ہے نا، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، حضرت علی کی جناب اللہ نماز چلی گئی، حضرت علی کی نماز کی جدائی میں آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، سرکار کے رخسار پر گرے، میرا نبی بیدار ہو گیا، میرے نبی نے دیکھ کے فرمایا علی رویا کیوں؟ سبحان اللہ، اچھا میرے نبی کی عظمت تو شان تھی، میرے نبی کی اختیارات تھے، نبی نے پوچھا کیوں؟ تیس صحابہ فرماتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رویا کیوں؟ عطیہ کا اس لیے رویا اور نماز اثر چلی گئی، اب میرا نبی بھی کہہ دیتا تو بھی بشر میں بھی بشر، تو بھی انسان میں بھی انسان۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں ملا نہیں کہتے ہیں کیا کبوت جاتا ہے چڑچکی جاتا ہے کیا کہتے نہیں کہتے بولو کہتے ہیں نا کہتے ہیں شرم کی بات نہیں۔ اگر آپ امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو، آپ کے امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سگے بھائی تو نیت کیا بات ہوگی؟ پیچھے سگے بھائی نہیں، امام کے، پیچھے اس امام کے، یار بھائی ہے، خون کا رشتہ ہے، جو وقت کے 5 منٹ کے لیے کھڑا ہوا، 4 فرض پڑھانے کے لیے 10 منٹ لگا، 15 منٹ آدھے گھنٹے کا امام لگا، تو آدھے گھنٹے کے امام کو تم بھائی نہیں کہہ سکتے ہو، سگا بھائی نہیں کہہ سکتے ہو، خون کا رشتہ نہیں کہہ سکتے ہو، قیامت تک کا امام بن کر کے جب اللہ تعالیٰ کے لیے چھین لینا تو دین میں سے چھن جاتا ہے۔ کبھی کبھی کہتے ہیں نا اس نے جس نے نسوا لگے اس کی عقل کو دنے میں آ گئی،
میں کہتا ہوں اس نے تو نسوا لگے، اس نے کون سی نسوا لگے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ میرا نبی کہہ سکتا تھا یا نہیں؟ بولو انا بشر مثلکم، تو بھی بشر میں بھی بشر، لیکن خدا کی قسم قربان جائے تو رینگتا ہے فرش پر عرش پر کا گدر۔ سبحان اللہ، بات مزہ دے تو سبحان اللہ کہہ دو۔ رینگتا ہے فرش پر، کہتا ہے ادھر ادھر رینگتا ہے، آوازیں مارتا ہے، اٹھتا ہے، بھونکتا ہے، تو رینگتا ہے فرش پر عرش پر کا گزر، تو خود ہی فیصلہ کرے تو بھی بشر وہ بھی بشر۔ سبحان اللہ، تو خود ہی فیصلہ کرے تو بھی بشر وہ بھی بشر۔ تو سراپا بغض کی وہ رحمت للعالمین، تیرا یہ کیسے یقین تو بھی بشر وہ بھی بشر۔ سبحان اللہ، کھایا نبی نے، ہم نے کھایا، نبی نے پیا، ہم نے پیا، نبی چلا ہم بھی چلے، نبی نے نماز پڑھی ہم بھی پڑھے، نبی نے چلے ہم بھی چلے، نبی کو خطبہ میں بھی با وہ بھی بشر ہم بھی بشر۔ میں نے کہا شاباش تیرے علم کو، 4 کتابیں پڑھے تو عالم نہیں، جاہل کے رہا تو عالم بننے کے لائق نہیں ہے۔ کبھی بیوی کو دیکھ کر کہے کہ میری بیوی بھی تیری بہن جیسی ہے، کبھی بہن کو بیوی کہتے نکاح ٹوٹے گے یا نہیں؟ صاحب کی بات کرو، ٹوٹیں گے۔ عورت ایک جیسی جنس ہوئی کی نا، ماں اور بیوی ایک جیسی لگے گی؟ بولو یار، وہ بھی تو انسان ہے نا، ہے وہ بھی جنس عورت کی ہے، وہ بھی انسان، بیٹی بھی اس جیسی، ماں بھی اس جیسی، بہن بھی اس جیسی۔ تو مولوی نے کبھی بھول کر کہا کہ تم میری بیوی تم میری بیٹی؟ بول نہیں نہیں نہیں، شرک یہی نظر آیا، چومو نہیں چومو نہیں، چومنا شرک ہے۔ میں نے کہا کمال ہے تیری عقلوں پر، اللہ نے پردے ڈال رکھے، عبداللہ کو چومے کوئی شرک نہیں، آمنہ کے لال کے نام کو چومے شرک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، صدقے جائے میرا نبی پوچھ رہا علی رویا کیوں؟ عرضی کر دیتے آقا تم بھی بشر میں بھی بشر، گئی نماز صدقے پیر پر، لیکن سرکار کی بارگاہ میں علی کہہ رہا ہے آقا میری نماز چلی گئی ہے، سبحان اللہ، میری نماز چلی گئی ہے، میری نماز چلی گئی ہے۔ میرا نبی کہہ دیتا آسمانوں میں کوئی جادو نہیں چلتا، اب کیا کروں قانون خدا ہے، ڈوبا سورج دوسرے دن ہی لوٹا کرتا ہے۔ لیکن میرے نبی نے پوچھا اے علی نماز قضا کرنا چاہتا ہے یا ادا پڑھنا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ، ادا کرنا چاہتا ہے یا ادا کرنا چاہتا ہے۔ آقا تم بھی بشر میں بھی بشر، قرآن تو کہہ رہا ہے انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ بتاؤ علی کو کوئی قرآن سے زیادہ جان سکتا تھا؟ سرکار نے فرمایا علی قرآن سے، اور قرآن علی کے ساتھ، اور عہد کوثر تک یہ ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو علی سے بڑھ کر کوئی عالم دین تھا؟ نہیں، نبی نے تو کہہ دیا بشر۔ علی نے کیا کہا یہ یاد نہیں؟ میرا علی کہنے لگا کہ اگر قضا کرنی ہوتی روتا کیوں اور رو کیوں نہ، جب ادا کرانے والا آمنہ کا لال موجود ہے۔ سبحان اللہ، کی صحابہ فرماتے اللہ کے رسول نے یجلا بارے گورے گورے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلندی ہے، میرا رب فرماتا ہے میرے حبیب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اشد والی انگلی کا اشارہ کرنا تیرا کام ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو لانا مجھے خدا کا کام ہے۔ سبحان اللہ، میرے محبوب تیری انگلی کا اٹھانا اشارہ تیرا کام ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو لانا مجھے رب کا کام ہے۔ کہ صحابہ کہتے میرے نبی انگلی کا اشارہ کرتے ایسے سورج چل رہا ہے جیسے پتنگ میں کوئی ڈول سی بندھی ہو۔ سبحان اللہ، اور ہمارا دعویٰ ہے نبیوں میں نبی ایسا نہ ملے گا۔ سبحان اللہ، نبیوں میں نبی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل جائے گا پر آقا نہ ملے گا۔ سبحان اللہ، کرنے کی تاریخ ثانی مصطفیٰ، سبحان اللہ، تو بڑی چیز ہے سایہ بھی نہ ملے گا۔ سبحان اللہ،
ہے یا نہیں؟ حضرت علی نے کیوں روئے؟ نماز کے لیے ہماری بات نہیں ہوتا ہے دنیات میں مولوی صاحب میں بات کریں گے دنیات میں وہاں کی لوگ چھوڑ مارا کیا کہہ رہے ہیں پتہ نہیں سمجھو بات حضرت علی کیوں رو رہے تھے بولو نماز کے لیے اچھا میں اور آپ کبھی روئے نہ بولو وہ سچ بتاؤ نہیں اچھا کبھی قضا ہو جائے سندھی میں کہتے قدر ہو چھائے ہے نا میت کے لیے جو پتھر رکھتے ہیں کبھی آپ نے ہم نے رکھا بولو نہیں جماعت ایک دن نکل گئی حضرت